بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ریاض الصالحین کی وہی حدیث باب الاخلاص و احضار النیہ کے تحت جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہوئی ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولكن ينظر الى قلوبکم و اعمالکم۔ اس کے تحت ہماری کچھ بات باقی تھی تو جو ہم اب کر رہے ہیں۔ قلوب کی دنیا ایک بالکل مختلف دنیا ہے، اور جن لوگوں کا اصل محنت کا محور یہ ہو جائے ان کے لیے بہت بہت کام کی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہمارے لیے بہت اہم ہو جاتی ہیں۔ قال المقداد بن الاسود رضی اللہ عنہ، ایک بار مقداد ابن اسود رضی اللہ عنہ صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے لگے لا اقول فی رجل خیرا ولا شرا حتى انظر ما يختم له بعد شيء سمعته من النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سے میں نے ایک بات سن لی ہوئی ہے، اس کے بعد سے لے کر میں تو کسی بندے کے لیے خیر اور شر کی کوئی بات ہی نہیں کرتا کہ کوئی کتنا اچھا ہے کوئی کتنا برا ہے، جب تک کہ یہ اندازہ نہ ہو جائے کہ اس کا جو آخری کروٹ بیٹھی ہے وہ کیا بیٹھی ہے، آخری کروٹ اس کی جو بیٹھی ہے وہ کیا بیٹھی ہے۔ جب تک یہ نہ ہو جائے تو میں تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ تو لوگوں نے کہا کہ قیل وما سمعت، وہ کون سی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آپ نے یہ سنی اور اس کے بعد آپ نے اتنا بڑا اپنے دیکھنے کا محور تبدیل کر لیا؟ مراد بتا رہے ہیں لوگوں کی۔ قال، مقداد کہنے لگے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا لقلب ابن آدم اشد انقلابا من القدر اذا اجتمعت غلیا یا غلیا، کہ یقیناً ابن آدم کا جو دل ہے، جو قلب ہے، وہ اس سے کہیں زیادہ پلٹنے والا ہے، پلٹ کر بدلنے والا ہے، جتنا کہ کوئی ہنڈیا ہو اور وہ اپنے پورے جوش سے ابالی کھائے، پورے جوش کے ساتھ ابالی کھائے تو اس میں جس طرح پلٹتی ہے چیز، اس سے کہیں زیادہ پلٹ کر بدلنے کی صورتحال انسان کے، ابن آدم کے قلب کو درپیش ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جس طریقے سے، ویسے تو آپ نے بھی صبح منہ دھویا تھا تو آپ یہ نہیں کہتے بھی میں نے تو منہ دھو لیا ہوا ہے، اب تو کتنے دنوں کے لیے، کتنے ہفتوں کے لیے، ساری زندگی کے لیے کافی ہے، بلکہ وہ آ جائے گی وہ جو جس کا نام ماڈرن تہذیب ہے اور جس کے پاس جسوں کو اور چمڑی کو دینا درست کرنے کا پورا ایک پیکج ہے، تو وہ آپ کو بتائے گی کہ آپ کو تو یہ پل پل پہ یہ سارا کچھ ضروری ہے۔ تو اس وجہ سے ایسا نہیں ہے کہ آپ نے قلب کی اصلاح کر لی تو نہیں، وہ تو ہر چند گھڑی کے بعد معاملہ ہاتھ سے جا سکتا ہے، اور ہر چند گھڑی کے بعد معاملہ بڑے سے بڑا اچھا ہو سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے قلب کی اصلاح کے متعلق اب یہ جو مبحث آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو مسلسل درست کرنے کی فکر کی جائے اور اس پر ایک مسلسل محنت ہوتی رہے، اور کبھی اس بات پر تسلی نہ کر لی جائے کہ الحمدللہ اس وقت میرا قلب اللہ کی محبت سے اس قدر سرشار ہو چکا ہے اور دنیا کے کاٹ کباڑ سے اس قدر بیزار ہو چکا ہے، اور آخرت میں ایسا یہ دل جا لگا ہے الحمدللہ، کچھ پتہ نہیں کہ ایک ساتھ کے بعد معاملہ کیا سے کیا ہو۔ اور اس کے حوالے سے وہ ایک اور حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ حضرت حنظلہ کے حوالے سے مشہور ہے کہ وہ روتے ہوئے کہنے لگے کہ نافق حنظلہ منافق ہو گیا۔ پوچھا کہ کیا بات ہے؟ حنظلہ کہنے لگے اللہ کے رسول آپ کے پاس ہوتے ہیں تو بالکل معاملہ اور ہوتا ہے، گھر میں اور اپنے لوگوں میں اور دنیا کے کام کاج میں ہوتے ہیں تو بالکل حالت اور ہوتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہمیشہ اسی حالت میں رہو جس حالت میں تم میری مجلس کے اندر ہوتے ہو، پھر تو فرشتے آ کر تم سے مصافحہ کریں۔ ولیکن یا حنظلہ ساعۃ وساعۃ، مگر حنظلہ کوئی ایک گھڑی ایسی تو کوئی ایک گھڑی ایسی۔ تو اس کا مطلب ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے دنیا کے سارے ہنگاموں میں حصہ لینا ہی ہے، اور یہ بھی شریعت ہی کا تقاضا ہے۔ پچھلی حدیث میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ والی، اس میں ہم نے یہ مبحث پوری طرح بیان کیا تھا۔ یہ قلوب کی حالت کو ٹھیک کرنے کی یہ صورت کہ اس کو دنیا کے اندر جانا ہی نہیں، جائے گا تو یہ خراب ہو جائے گا، یہ بزدلی اور یہ کم ہمتی بھی بہرحال، اور یہ دل کی صفائی ایسی ہے بھی نہیں کہ جو آپ
دنیا میں جائیں، گلی میں جائیں، بازار میں بیٹھے ہیں، دنیا کے ہنگاموں میں شریک ہوں، تو اس ایمان سے اور آپ خدا کی اس محبت اور خشیت سے فارغ ہو آئیں۔ ایسی خشیت پھر کسی کام کی نہیں جو صرف ہجروں میں ہی ورک کرے، ٹھیک ہے؟ وہ بند کمروں کے اندر اور ذکر کے جو ہے نا وہ جو لگے ہوئے ہیں خاص مجلسیں، انہی کے اندر ورک کرتا ہے یہ دل، اور جیسے ہی باہر جاتا ہے تو یہ معطل ہو جاتا ہے۔ تو وہ تو ہے ہی اس لیے کہ ایسا کوئی اس کی جائے کہ دنیا کے بڑے سے بڑے شر کے مقابلے پر بھی جو ہے نا یہ اپنا آپ بچا لیا کرے۔ تو مسجدوں کی یہ محنت جو ہے، نمازوں کی اور اذکار کی یہ محنت تو اصل میں اس دنیا کے مارکے کے اندر اس کو ثابت قدم رکھنے کے لیے ہے۔ اس وجہ سے وہ مبحث بھی بالکل اپنی جگہ پر درست ہے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ لب لباب یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ قلب کو اس قابل بنانا کہ یہ خدا کی نظر کے لائق ہو، قلب کو خدا کی نظر کے لائق بنانا، جب اس نے بتا دیا کہ ایک ہی شے تیرے پاس جس کو میں دیکھا کرتا ہوں، جو میرے دیکھنے کی ہے، جو میرے پسند کرنے کی ہے اور جو مجھے پسند آنے کی ہے، تمہارے وجود کے اندر ایک ہی شے ہے، تو پھر میری تو کل محنت ایسی ہو جائے گی کہ اپنے اس گوشے کو میں سنوار لوں جو میرے اندر واحد چیز ہے کہ جو اللہ کو پسند آنے والی۔ تو اس وجہ سے یہ مبحث کا لب لباب یہ ہوا کہ یہ ایک پل پل پر جو ہے نا توجہ کی ایک متقاضی محنت ہے، اور اس کو اسی طریقے سے آپ نے کرنا ہے۔ اسی مضمون کی ایک حدیث جو ہے وہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے کہ ان هذا القلب كريشة بفلاة من الارض يقيمها الريح ظهرا لبطن، کہ یہ جو قلب نام کی شے ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک پر ہو، یہ فیدر، یہ پرندے کا کوئی پر ہوتا ہے، پنکھ جسے آپ کہتے ہیں، ایک پنکھ ہے، بفلاة ایک صحرا میں، ایک بیابان میں پڑا ہے، بفلاة من الارض یقیمها الریح، اب ارد گرد جھاڑیاں، درخت، جھنڈ وغیرہ ہوں تو ہوا جو ہے نا وہ اتنی مؤثر نہیں بھی ہوتی کیونکہ اس کو مزاحمت درپیش ہوتی ہے۔ تو اگر بالکل ایک چٹیل بیابان ہو، اس میں ایک پنکھ پڑا ہوا ہے، یقیمها الریح ظہرا لبطن، اور اس ہوا چلتی ہے یا آندھی چلتی ہے اور اس کو الٹ پلٹ الٹ پلٹ، نیچے کا حصہ اوپر، اوپر کا حصہ نیچے، اس کو کرتی ہی چلی جاتی ہے۔ کہا کہ اس کی مثال بالکل ایسی ہے۔ اچھا، اس وجہ سے اہل علم نے کہا کہ سرے سے جو قلب کا نام عربی میں قلب پڑا ہے تو وہ ہے، قلب کا مطلب ہی الٹنا ہوتا ہے، جو پل پل پر الٹتا چلا جائے، کچھ سے کچھ حالت ہوتی چلی جائے، اس شے کے لیے عربی میں قلب کا لفظ بولا گیا۔ تو سرے سے قلب کا نام ہی اپنی اس حقیقت سے وجود میں آیا ہے، جو ہمیں بہت زیادہ اس چیز پر جو ہے وہ توجہ دلانے کے لیے ہے کہ ہم اس کی اصلاح کی پل پر فکر کیا کریں۔ اچھا، اسی حوالے سے ایک حدیث ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ، جب آپ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ کا جب ذکر کرتے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے فتنوں کے اسپیشلسٹ، فتنوں کے نفاق سے متعلقہ مباحث کے جو سب سے بڑے اسپیشلسٹ مانے گئے ہیں، اور شر سے متعلق جتنا زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا تھا شاید اور کوئی صحابی ایسا نہ ہو، تو خاص ان کا یہ ایک میدان ہے۔ تو اگر فتنوں سے متعلق اور شر کے حملوں یا شر سے بچنے سے کے متعلق اگر کوئی شے حضرت حذیفہ سے یا تو حدیث آئی ہو یا حتیٰ کہ خود حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے اپنے اقوال ہوں جو حکمت سے اور تجربے سے اور گہرائی سے لبریز ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ سب سے اعلیٰ شے ہوتی ہے اس مضمون میں، اور ایک دانا انسان اور اپنے قلب کے لیے فکر مند انسان کی سب سے بڑی دولت ہوگی وہ چیز جو حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہوئی ہو۔ اچھا، اب یہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جسے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ روایت کر رہے ہیں، اور بہت ہی توجہ کی حدیث ہے۔ تعرض الفتن علی القلوب كعرض الحصیر عودا عودا، فتنوں کا قلوب کے اوپر وارد ہونا، فتنوں کا قلوب کے اوپر، قلوب کے سامنے آتے چلے جانا، قلوب پر ان کا اثر پڑتا چلا جانا،
اس کی صورت یوں ہے کہ عرض الحصیر عودن عودن، کہ جیسے ایک چٹائی ہو اور اس کا ایک ایک جو تند ہے یا جو اس کا ایک ایک تنکا ہے وہ اس سے متاثر ہوتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ایک پوری چادر ہے تو ایک بار پڑھ کر گزری، بلکہ اس کے ایک ایک تنکے کے اوپر اس کا اثر پڑتا ہے. فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا نُكِتَتْ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاء، یہ حضرت حذیفہ والی جو حدیث ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ پھر جس دل میں وہ ایک ایسی چیز ہو کہ وہ ان فتنوں کو پینے لگے، وہ قلوب جن کو اس کی لت لگے. فتنے پڑھتے ہیں، فتنوں کا بھی اصل محل قلوب ہی ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، ملائکہ بھی جن چیزوں کو انسان سے سب سے اعلیٰ لیتے ہیں، پسند آنے والی چیزیں اللہ کے ہاں، وہ بھی وہی ہیں. اور شیاطین بھی جو ہے نا اسی قلوب کو ہی خراب کرنے کے لیے، ساری جنگ ہے ہی قلوب کے میدان میں. تو کہا کہ پھر فتنے جو ان قلوب کے اوپر وارد ہوتے ہیں، جن جن قلوب کو لت لگے ان فتنوں کی، ان فتنوں کو وہ پینے لگیں، تو جو بھی قلب اسے پیے اس پر ایک سیاہ دھبا لگ جائے، نقطۃ سودا، ایک سیاہ دھبا اس پر لگ جاتا ہے، وہ ضدی داغ جو ہے. وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا، البتہ بہت ہی خوبصورت کمال کی بات، یعنی اس میں صرف شر کی بات نہیں ہے بلکہ اس شر سے بچ کے خیر کی بھی کمال کی بات حضرت حذیفہ کی اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مروی کی ہے. وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا، البتہ وہ جو بھی قلب اس فتنے کو ریپیل کر دے، اس فتنے کو ناپسند کر دے، ڈس اپروو کر دے، اس فتنے کو قبول کرنے سے انکار کر دے. نُكِتَتْ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاء، اس کے اندر ایک نشان پڑ جاتا ہے سفید، ایک سفید اجلا نشان اس قلب کے اندر ڈال دیا جاتا ہے. حَتَّى تَعُودَ الْقُلُوبُ عَلَى قَلْبَيْنِ، پھر ہوتے ہوتے وہ دل پیتا چلا جاتا ہے، یہ دل ان فتنوں کو دفع کرتا چلا جاتا ہے، ان کو جو ہے وہ ریپیل کرتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ دونوں قلوب کی حالت یہاں پر جا رہتی ہے. قلب اسود مربادا کالکوز مجخیا لا يعرف معروفا ولا ينکر منکرا، ایک ایسا دل ہو رہتا ہے جو بالکل سیاہ ہو گیا ہے، کالا سیاہ. اور اچھا، یہ ہے اس کے رنگ کی اور اس کی کیفیت کی بات. جہاں تک اس کی حالت کی بات ہے، کل کوزے، جیسے ایک کوزہ ہو مجخین الٹ دیا گیا، الٹا کوزہ ہے. کوزہ سیدھا ہوتا ہے تو اس میں جو آپ ڈالنا چاہتے ہیں کوئی اچھی چیز، بھلی چیز، نہیں، وہ اب الٹا ہو گیا. کل کوزی مجخین، ایک کوزہ ہے جو الٹا ہو گیا ہوا ہے. لا يعرف معروفا، اپنا وہ معروف کو معروف دیکھتا ہے، ولا ينکر منکرا، اور ایک نہ منکر کو منکر جانتا ہے. الا ما اشرب من هواه، سوائے وہ شے جو ہوائے نفس سے اس کو پینے کے لیے ملتا رہا ہو، اب وہ اسی کو ہی قبول کرتا ہے. اچھا، اس دل کی یہ حالت ہے. وہ قلب ابیض، اور ایک دل ایسا ہوتا ہے جو پورا سفید روشن اجلا ہوتا ہے. فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والارض، تو پھر اس کو کوئی فتنہ نقصان نہیں دیتا، کوئی فتنہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا جب تک کہ زمین اور آسمان قائم ہے. سبحان اللہ. تو مطلب ہے کہ یہ جو ہے، اس کے تحت امام نے قیم فرماتے ہیں کہ فتنوں کے ساتھ قلب کا جو ایک مجاہدہ ہے، ایک لڑنا ہے، ایک مزاحمت ہے، ایک جنگ ہے، کہتے ہیں یہ اتنا صحت مند اور جاندار عمل ہے کہ قلوب کی زندگی ہے. وہ کہتے ہیں جس نے ساری زندگی حجرے میں بیٹھ کر اپنے دل کو سلامت رکھا، اس نے تو کچھ پایا ہی نہیں. اچھا، وہ جیسے ہی جائے گا وہ ڈھہ جائے گا اور سارے کا سارا اس کی دولت جو ہے وہ چلی جائے گی. بلکہ قلب جو ہے وہ اس کی صحت یہ ہے کہ وہ فتنوں کو دفع کرے. کہتے ہیں ایک صحت مند جسم بھی، آپ اس صحت مند جسم کی ویسے کیا ڈیفینیشن ہے؟ صحت مند جسم کی ڈیفینیشن مطلب کیا یہ ہے کہ جس پر امراض حملہ آور نہ ہو؟ نہیں، حملہ آور تو ہوتے ہیں. بات یہ ہے کہ ایک لاغر جسم ہوتا ہے جو حملوں کا اثر قبول کر لے. حملے کا اثر اتنا ہی، حملے کی زد اتنی ہی پڑتی ہے اس پر بھی اور اس پر بھی. اور صحت مند جسم وہ ہوتا ہے جو اپنی مزاحمت جو ہے وہ امیون جسے آپ کہتے ہیں، یہ روز آپ کو بتا دیجیے امیون سسٹم جو، تو اس کا امیون سسٹم ایسا ہے کہ وہ اس کو ریپیل کرتا ہے. اور جتنا زیادہ وہ کہتے ہیں یہ
یہ کرونا وغیرہ کے حوالے سے ہمارے یہ جو تھرڈ ورلڈ کے ملک ہیں بہت زیادہ یہ بچے رہے، اور جو فرسٹ ورلڈ ہے وہ اتنے مرے جس کی حد نہیں. کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تھرڈ ورلڈ کے لوگ جو ہیں ان کے ہاں وہ گندگی غلاظت وغیرہ وہ اتنی ہے کہ ان کا امیون سسٹم زیادہ مضبوط ہے، وہ ایک مسلسل مجاہدے کا عادی ہے تھرڈ ورلڈ کے شخص کا. تو جیسے یہ کرونا حملہ آور ہوا تو یہ جو مزاحمت تھی ان کی، کیونکہ وہ اس کے عادی تھے، یہ بچ گئے. اور جن کو اتنی صفائی چڑھی رہی تھی تو جیسے ہی ایک ایسا حملہ ہوا وہ اس میں چلے گئے. تو اس وجہ سے یہ ہے مثال اس بندے کی جو اپنے قلب کی حفاظت حجروں میں بیٹھ کر کرتا ہے، اور وہ جو اپنے قلب کی حفاظت جو ہے وہ زندگی کے مارکوں کے اندر کود کے کرتا ہے اور خدا کی محبت کو مسلسل بچا کر رکھتا ہے. کہتے ہیں اتنا مضبوط ہوتا ہے. کہتے ہیں جتنا دل فتنوں کے ساتھ مزاحمت کرے گا اتنا صحت مند ہوگا. تو فتنوں کا پڑھنا ایک اگر صحیح تربیت ہو گئی ہے دل کی، قلب کی ایک صحیح اصلاح ہو گئی ہے اور قلب کی ایک صحیح تعمیر ہو گئی ہوئی ہے، کہتے ہیں اس قلب کی زندگی ہے فتنوں کے روبرو کھڑا ہونا، فتنوں کے ساتھ ایک باقاعدہ اس کا ایک انکاؤنٹر ہونا اور دست بدست جنگ کرنا. اس قلب کی صحت ہے اور اس قلب کی تندرستی ہے. تو اس وجہ سے فتنوں کے مقابلے سے ہی انسان کو قلب کی تندرستی ملتی ہے. اچھا، اب آخر میں ہم جو اس حدیث کے حوالے سے بات کریں گے وہ ہے کہ علماء قلوب نے جو کچھ باتیں کی ہوئی ہیں اس قلب کو درست کرنے سے متعلق. وہ کہتے ہیں کہ اس کی جو سب سے پہلی صورت ہے وہ یہ ہے کہ آدمی ایک صالح صحیح درست عقیدہ پڑھے. عقیدہ جو ہے ہی دراصل قلوب کی غذا، اور اللہ رب العزت کے اسماء حسنہ، اللہ رب العزت کا صحیح تعارف جو اس کے ذات اور اس کی صفات اور اس کے اسماء کے ذریعے سے مستند نصوص سے حاصل ہوتا ہے. خدا کے متعلق کسی کے پاس کچھ بتانے کے لیے نہیں ہے سوائے اس غیب کے جو اللہ نے وحی فرما دیا ہوا ہے انبیاء کے اوپر. پھر اس انبیاء کے اوپر اتری ہوئی چیز کے جو صحیح مستند سنت السنہ والجماعہ پر کھڑے ہوئے علماء ہیں. تو خدا کا پتہ، عقیدہ کا سے ہماری مراد کیا ہوتی ہے؟ خدا کا صحیح پتہ، خدا کی حقیقت جس قدر کے انسان کے جاننے کی تھی، اور وہ انبیاء کے ذریعے سے خدا کی جو حقیقت ہے وہ کسی کے جاننے کی نہیں ہے مگر اس کا اتنا سا حصہ جو انسان کے جاننے کی ہے، بس اس قدر، اس سے زیادہ نہیں. اور جو ملحد وہ کہتا ہے یہ سب کچھ مجھے بتاؤ، تو ہم وہ کہتے ہیں ہم صرف وہ بتاتے ہیں جو ہم کو انبیاء کے ذریعے سے خبر دی گئی ہے. اچھا، تو وہ اتنی سی حقیقت جو انسان کی ضرورت تھی، اس سے بڑھ کر انسان کی نہیں تھی ضرورت، سو اس کو نہیں بتائی گئی. وہ اللہ کے ہاں وَاسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ، وہ اللہ نے علم غیب کے اندر اپنے ہی بات بچا لی ہوئی ہے، کسی نبی تک کو اس پر مطلع نہیں کیا گیا. خدا کی حقیقت ایک بہت بڑی حقیقت ہے، البتہ اس کا جتنا سا حصہ ریویل کر دیا گیا ہے، منکشف کر دیا گیا ہے آسمانی کتابوں کے ذریعے سے اور انبیاء کے دیے ہوئے مستند ذخیروں کے ذریعے سے، تو وہ اس کو زیادہ سے زیادہ سمجھنا، ان کو جو ہے وہ ازبر کرنا، ان کے اندر گہرا اترنا، اس کو ہم کہتے ہیں کہ عقیدہ کی تعلیم. تو کہتے ہیں کہ عقیدہ کی تعلیم اس میں کی جائے، یہ اس کی سب سے بڑی صورت ہے. اور اس کی عملی صورت ہے ہی یہ کہ آپ زیادہ سے زیادہ کلام اللہ کو غور سے پڑھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو آپ غور سے پڑھیں. کہتے ہیں روزانہ ہی جو صالح علم ہے اس میں ایک ڈبکی ضروری. قلب کی اصلاح کی جو بہت بڑی صورت ہے وہ یہ ہے کہ روزانہ ایک غوطہ لے لیا کریں علم صالح کے اندر. خدا کا جو صحیح پتہ مستند کتابوں کے اندر موجود ہے، تو وہ قرآن مجید کے آپ 2 صفحے بھی اگر بہت خشیت کے ساتھ اور تدبر کے ساتھ اور غور کے ساتھ اور استحضار قلب کے ساتھ اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو وہ پوری حقیقت جو اس جہان کی ہے، جو خدا کی طلب ہے، جو خدا کی جو ہے وہ پرستش کے وہ بہت پیارے پیارے جو مضمون ہیں، وہ صورت بدل بدل کر آپ کو قرآن مجید کے ہر صفحے پر مل جاتے ہیں، اور ہر صفحے پر آپ کو ایک بالکل نیا رنگ ملے گا اس بہت بڑی حقیقت کا جو ہے نا صورت بدل بدل کر کتاباً متشابہاً
اصل میں متشابہ ایک سے ہی ہیں، ان کا رنگ الگ الگ بھی ہے، لیکن اپنی اصل میں یہ ایک ہی مضمون ہے، خدا کی حقیقت کا، جو پلٹ پلٹ کر اور بدل بدل کر قرآن مجید کے اندر بیان ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ پہلی صورت یہ ہے علم صالح، پہلی صورت ہے اسماء اور صفات جو مستند طور پر آپ کو ملتی ہیں، ان کا علم لینا بہت گہرے طور پر اور صحیح علماء سے، اور پھر ان کا مستقل اعادہ کرنا۔ کوئی دن ایسا نہ ہو کہ جس میں آپ نے علم صالح کے اندر غوطہ نہ لیا ہو اور اپنے آپ کو اس کے اندر جو ہے وہ سرشار نہ کیا ہو۔ اس سے آپ کا پورا دن اچھا گزرتا ہے، آپ کی نمازوں کے اندر وہ اصل حقیقت آتی ہے، آپ کے استغفار کے اندر، آپ کے ذکر کے اندر وہ حقیقت پھر بولنے لگ جاتی ہے، جس میں غفلت نہیں ہوتی ہے اور جس کے اندر انسان پورا بیدار ہوتا ہے۔ جو ہم نے کہا تھا کہ اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، اس پوری حقیقت کو بالکل اجلی نکھری ہوئی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اس سے اعلیٰ حالت قلب کی کبھی ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک بات تو یہ ہوگی علم صالح، اگر ایک لفظ میں ہم نے اس کو کہنا ہو تو قلب کی جو ہے وہ اصلاح کیا ہے؟ علم صالح۔ اچھا، کہتے ہیں کہ دوسری کیا ہے؟ دوسری یہ ہے کہ انسان اپنی محبت اور اپنے بغض، یہ دو بہت قوی، جاندار اور مؤثر ترین محرک ہیں انسان کے، ایک اس کی محبت اور ایک اس کا بغض۔ کہتے ہیں کہ یہ دونوں اس پر مسلسل محنت کرے کہ یہ دونوں جذبے اللہ کے لیے ہو جائیں۔ اس قدر یہ مشکل ہے، پل پل پر کبھی آپ ایک بھی دن کریں گے، پل پل پر آپ کو نظر آئے گا کہ کتنے لوگوں سے محبت ہے، اس میں خدا کا جو ہے نا وہ تعلق نام کی کوئی شے نہیں تھی، اور اتنا زیادہ آپ نے لوگوں کے خلاف آپ تپے ہوں گے، لیکن اس میں اس تپنے کی یا اس نفرت کی یا اس بغض کی یا اس غصے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ آپ اللہ کے لیے غضبناک ہو رہے ہو۔ اللہ کے لیے غضبناک ہونا نفس کی ایک بہت اعلیٰ حالت کا نام ہے، اور بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ اچھا، یہ ایک اہل علم کا مشہور جو قول ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی دور میں دیکھنا ہو کہ اسلام کی کیا حالت ہے قلوب کے اندر اور اسلام کی صحیح پوزیشن کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ اس سے نہ دیکھیں کہ مسجدوں میں انسانوں کے ٹھٹ کتنے لگے ہوئے ہیں، یا عرفات میں حاجیوں کے ٹھٹ ماشاءاللہ کتنے ہیں، بڑی اچھی خوشی کی بات ہوگی، مگر یہ اصل وہ نہیں بتاتی کہ اس دور میں اسلام کو کیا پوزیشن حاصل ہے قلوب کے اندر۔ وہ کہتے ہیں یہ اگر جانچنا ہو تو یہ دیکھنا کبھی کہ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ ان کی نبتی کیسے ہے، اللہ کے لیے کبھی کسی سے یہ بیر پالنے والے ہوئے، کتنے حاجی ہیں کبھی انہوں نے بیر نہیں پالا ہوگا اللہ کے لیے۔ تو جو قلب بیر پالنے لگ جائے خدا کی خاطر، جس آدمی کے غصہ، اس کی ناراضی، اس کی نفرت اللہ کے لیے ہونے لگے، اور جس کی محبتیں، جس کے جو ہے نا تعلق اور جس کا جڑنا اللہ کی خاطر ہونے لگے۔ اور ہم نے ایک دو بار پہلے بھی بتایا کہ خود یہ پورا جو ہجرت کا مضمون ہے، جو پلٹ پلٹ کر ان حدیثوں کے اندر آتا ہے، ہجرت ہے ہی دراصل اللہ کی خاطر اس پورے جہان کو، اس کی سب آسائشوں اور اس کے سب رشتوں کو چھوڑ دینا اور ترک کر دینا، اور اللہ کی خاطر ایک نیا جہان بسانا، رشتوں کا، محبتوں کا، تعلقات کا ایک بالکل نیا نقشہ، جس کا سارا محور جو ہے خدا کی محبت ہوگی۔ تو اس وجہ سے یہ ہے قلوب کا اصل جو ہے نا وہ اس کی اصلاح اور قلوب کو اس کی اصل حالت پر لے آنے کی محنت۔ تو یہ ہے۔ اور تیسری بات وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے کہ قلوب کے اندر صالح ارادے اور صالح عزائم کو بیدار کرنا، مطلب زیادہ سے زیادہ اچھے ارادے، اچھے عزائم اور اچھی اچھی چیزیں میں کیا کیا کچھ جہان میں کر کے جانا۔ کہتے ہیں یہ ایک ایسی بات ہے، اتنا اس پر اجر لیتا ہے مومن، اس قدر اجر لیتا ہے، بے شمار اعمال جنہیں وہ کر ہی نہیں سکتا ان کا بھی کچھ نہ کچھ اجر لے آتا ہے۔ کہتے ہیں کمال اللہ نے قلب ایک ایسی خوبصورت چیز پیدا کی ہے کہ بہت چیزیں جو انسان کے بس سے باہر ہیں ان کا بھی اجر لے لیتا ہے، ان کا بھی اجر لیتا ہے۔ اس کے حوالے سے جو مشہور ایک اثر ہے نا کہ نیت المؤمن خیر من عملی، مومن جو ہے کی نیت اس کے عمل سے کہیں بڑھ کر چیز ہے۔ یا پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ مومن نیت کا بہت اچھا ہوتا ہے،
عمل کا تو اچھا ہونا اور عمل کا اعلیٰ ہونا ایک حد تک ہی اس کے لیے ممکن ہے نا. انسان بہت محدود مخلوق ہے، کتنا بھی زور لگا لے تو ایک حد تک ہی عمل کر سکتا ہے. البتہ یہ ہے کہ نیت اور عزائم اور ارادے اور اس کی جو طلب اور اس کے دل کی جستجو، دل کی خواہشوں پر کیا قید ہے بھائی. ان خواہشوں کے اندر جو ہے خدا کو سب سے بڑا حصہ ملا ہوا. ان خواہشوں کے اندر، ان رغبتوں کے اندر سب سے بڑا حصہ خدا کو اور اس کے دین کو اور اس سے جڑے ہوئے جو صالح مقاصد ہیں ان کو ملا ہوا ہو. اس پر کون سی قید ہے؟ اور وہ شک آپ سے جو میرے بس میں ہو تو میں خدا کی خاطر یہ اور یہ اور یہ کر دوں، بے شک آپ کے اس میں نہ ہو، مگر اس چیز پر ہی آپ کو انشاءاللہ ڈھیروں اجر ملنے والا ہے. اور ایک ایسی چیز ہے قلب کی حالت کے حوالے سے جو اللہ کو بہت خوش کرتی ہے، اور اگر اللہ اس کو دیکھے تو بندہ انسان اللہ کو بہت پیارا لگتا ہے. تو یہ ہے تیسری چیز کہ انسان جو ہے وہ صالح عزائم سے اور اعلیٰ مقاصد سے لبریز رکھے اس دل کو، اور گندے ارادے، گندے مقاصد، گھٹیا چیزوں پر فدا ہونا اور ان کے لیے مرنا، اور کسی کو آپ نے دنیا میں کسی اچھی حالت پر دیکھا تو ایک آپ کے اندر نکلنا اور ایک حسرت اس کے اندر ہونا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قلب خدا کی تعظیم کرنا نہیں جانتا. البتہ جب آپ دیکھیں گے کسی کو اللہ نے آخرت کی دولت سے نوازا ہے تو ہاں وہاں رشک ہونے لگے، وہاں آپ کا دل مچلنے لگے، کاش کہ میرے پاس وہ بھی ہوتا جو اللہ نے اس کو دیا ہے، آخرت کی بھلائی، کاش میرے پاس وہ بھی ہوتا، وہ بھی ہوتا. اس حسرت کے کرنے میں دل کی صلاح ہے، اس حسرت کے کرنے میں دل کی وہ حالت ہے انشاءاللہ جو خدا کو پسند آنے والی ہے. تو اس وجہ سے اس دل کو خدا کی پسندیدگی کی آماجگاہ بنانا ہے تو اس میں بھر دیں اعلیٰ مقاصد کو، اچھی حسرتوں کو، اعلیٰ رغبات کو، اس سے لبریز کر دیں. ایسے اعلیٰ خواہشوں سے لبریز دل جو ہے انشاءاللہ خدا کو بے حد و حساب پسند آنے والا ہے. اور اس دل سے صادر ہونے والے پھر جو رویے ہیں، جو اخلاق ہیں، جو اعمال ہے، جو کردار ہے، جو سیرت ہے، وہ سارے کا سارا انشاءاللہ اللہ کی پسندیدگی پا لینے والا ہے. تو یہ تھا کچھ بیان اس مختصر سی حدیث کے تحت، جس کا مضمون بہرحال بہت بڑا اور عظیم الشان ہے، اور ہم نے بہت اختصاری سے اس کے تحت کچھ ایسے مباحث بیان کیے ہیں جو علماء قلوب کے ہاں بہت زیادہ ذکر ہوتے ہیں. سبحانک اللہ.